30 مار خاں۔ اس ضرب المثل کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک سپاہی مدت سے بیکار تھا۔ کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کا سارا سامان بیچ بیچ کر کھا گیا۔ جب گھر میں مزید کچھ بیچنے کے لیے نہ رہا تو مجبوراً بیوی سے کہا کہ کل ہمارا ارادہ ہے کہ تلاش روزگار کے لیے کہیں نکلیں۔ تم ایسا کرو کہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دو تاکہ دوران سفر اس سے استفادہ کر سکوں۔ اس کی بیوی نے 30 لڈو چورے کے تیار کیے، مگر جس برتن میں کوٹ کر لڈو تیار کیے تھے اس میں ایک کالا سانپ بیٹھا تھا۔ چونکہ اس کی بیوی بھی بے پرواہ تھی، اس نے غور نہ کیا اور وہ سانپ بھی کوٹ کر اس چورے میں مل گیا۔ جب لڈو تیار ہو گئے تو باندھ کر میاں کے حوالے کیے۔ اب سپاہی صبح صبح روانہ ہوا اور سارا دن تلاش روزگار کے سلسلے میں چلتے چلتے تھکا ہارا ہوا دوپہر ڈلتے ہی بھوک لگنے پر ایک کنویں کے پاس درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی بیٹھا تو اس دوران اچانک ایک 30 راہزن آن پہنچے۔ سپاہی کو بڑا دھمکایا ڈرایا، سپاہی نے اپنی ناداری کا حال سنایا، مگر لٹیروں نے ایک نہ سنی۔ سپاہی نے جب دیکھا کہ یہ ڈاکو تو بغیر کچھ دیے ٹلنے والے نہیں تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو صرف یہ 30 لڈو ہیں، یہ حاضر ہیں، یہ میرے 1 مہینے کا توشہ ہے۔ لٹیروں نے وہ بھی نہ چھوڑا اور ایک ایک لڈو لے کر آپس میں بانٹ کر کھا لیا۔ اب جیسے ہی کچھ دیر گزری تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر ایک کا حال خراب ہوتا جا رہا ہے، کوئی گرا پڑا ہے، کوئی اونگ رہا ہے۔ سپاہی نے جب یہ حال دیکھا کہ ابھی تو یہ سارے اچھے بھلے تھے، انہیں اچانک سے کیا ہو گیا۔ اب سپاہی ان کے پاس آیا تو سب کو بے ہوش پایا۔ اب ان میں کچھ مر چکے تھے اور کچھ سسک رہے تھے۔ اس وقت اس نے ایک سپاہیانہ داؤ کھیلا اور سب لٹیروں کے ناک اور کان کاٹ کر ایک رومال میں باندھے اور پھر اپنا سفر شروع کیا۔ اب کچھ دور چلتے ہی ایک شہر کو نکل آیا۔ اب اس شہر کا دستور یہ تھا کہ جو بھی نیا مسافر شہر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا۔ اب اس سپاہی کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس کا حال احوال دریافت کیا، جس پر سپاہی نے اپنی خوب شیخی بگاری اور اپنے باپ دادا کی جوان مردی کے قصے سنائے، اور پھر اپنا حال بیان کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے وہ رومال کھول کر پیش کیا جن میں ان راہزنوں کے ناک اور کان کٹے ہوئے پڑے تھے، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ جناب عالی، یہ وہ 30 راہزن ہیں کہ جنہوں نے آپ کی ساری سلطنت میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ ہزاروں قافلے لوٹے، سینکڑوں آدمی مارے، لیکن کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ بڑا حیران بھی ہوا اور بڑا خوش بھی، اور سپاہی کو بڑے انعام و اکرام سے بھی نوازا اور اپنے شہر میں اسے جاگیر بھی عطا کر دی۔ اب اس کے بعد یہ سپاہی جس وقت بھی بازار میں نکلتا تو اسے دیکھتے ہی سب لوگ کہتے یہ وہ دیکھیں 30 مار خاں جا رہا ہے، 30 مار خاں جا رہا ہے، اور یوں سارے شہر میں سپاہی کی شجاعت اور بہادری کی دھاک بیٹھ گئی اور سب اسے 30 مار خاں کہنے لگے۔ تو یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے کہ جب کوئی بڑا بہادر بنا پھرے اور خود کو بہت ممتاز سمجھے، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہ ہو۔